बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं नवीद अहमद आपको प्रोग्राम विरसा में खुश आमदीद कहता हूँ। ये एक नया साइंसी प्रोग्राम है जो मैं और मेरे दोस्त आपके लिए लेकर आए हैं। इसका बुनियादी मकसद लोगों में जुस्तजू पैदा करना है कि मुसलमान साइंसदानों ने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए या जो भी उनकी तहकीक थी उसका हमारी आज की ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है। दर हकीकत मुसलमानों की साइंसी और इल्मी तारीख नहायत ही दरख्शां है और आजकल जो भी इजादात हो रही हैं या जो भी नए नज़रियात पेश किए जा रहे हैं उसके लिए बुनियाद कहीं ना कहीं से मुसलमान साइंसदान पहले से ही रख चुके थे। नाजरीन, हम यहाँ पर यह वाज़ेह करना चाहते हैं कि जदीद साइंस के बहुत से हिस्से की बुनियाद मुसलमान साइंसदानों ने रखी। ज़माना वस्त जिसे मगरिब में डार्क एजेस के नाम से जाना जाता है वो दर हकीकत डार्क नहीं बल्कि इस्लाम की गोल्डन एजेस थी। जी नाजरीन, ये वही वक्त था कि जब मुसलमान साइंसदान और इंजीनियर हमा वक्त तहकीक में मसरूफ़ थे। ये वही वक्त था कि एक तरफ तो स्पेन में पुख्ता सड़कें और नालियाँ तामीर हो चुकी थी और अगर फ्रांस या लंदन में बारिश हो जाती तो घरों के बाहर कीचड़ खड़ा हो जाता। ये वही वक्त था कि जब स्पेन में तो लाइब्रेरियां बन रही थीं और मगरिब गुमनामी में डूबा हुआ था। ये उसी ज़माने की मुसलमानों की तहकीक की बदौलत है कि जिस पर आज मगरिब तरक्की कर चुका है, क्योंकि जिन दिनों चर्च गैलीलियो और कोपरनिकस पर उनकी तहकीक पर मुकदमात कायम कर रहा था तो चर्चेज़ के पिछले और नीम तारीख कमरों में बैठे हुए ईसाई राहब और पादरी मुसलमानों की साइंसी कुतब को अरबी ज़ुबान से लातीनी और दूसरी यूरोपीय ज़ुबानों में तर्जुमा कर रहे थे। हम यहाँ पर यह भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम यहाँ पर मुसलमानों के ज़वाल का नोहा पढ़ने या मातमगरी करने नहीं बैठे, बल्कि हम तो अल्लाह ताला के फजल से वो जमात हैं जिसमें इस सदी के सबसे बड़े साइंसदान मोहतरम डॉक्टर अब्दुल साहिब गुजरे हैं और हम अपने तीसरे खलीफा हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहिब रहमहुल्लाह ताला के इरशाद की तकमील में इस दुनिया को 100 डॉक्टर सलाम देने के लिए कोशां हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि आज जो भी साइंस आपके सामने है इसके बहुत से हिस्से की बुनियाद मुसलमान साइंसदानों ने रखी। कैमरा, इंजन के पुर्जे, वाटर क्लॉक्स, जुराही के आलात, गर्ज, हर चीज़ पर उनका काम था जो हम आप पर इस सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स के ज़रिए ज़ाहिर करेंगे। नाजरीन, आज का प्रोग्राम इस सीरीज़ का पहला प्रोग्राम है जिसमें हम आपको एक मुस्लिम साइंसदान से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे मेरे दोस्त अब्दुल वासे और नबील अहमद। नाजरीन, आपने कैमरा का इस्तेमाल किया होगा और आजकल आम है, कभी आपने सोचा कि इसके पीछे किसी मुसलमान साइंसदान का काम हो सकता है? तो जी नाजरीन, मैं जिनकी बात कर रहा था, आज का प्रोग्राम इब्नुल हैसम के ऊपर है। इब्नुल हैसम को मगरिब में अलहेज़न या अलहसन के नाम से जाना जाता है। आपने इल्म बसरियात की बुनियाद रखी, आपको लोगों ने फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा है। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब मेरे दोस्त नबील अहमद आपको इब्नुल हैसम के हालात ज़िंदगी के मुतल्लिक बताएंगे। जी नबील। जी नाजरीन, इब्नुल हैसम सन 965 ईस्वी में बसरा में पैदा हुए। बसरा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इराक़ का एक शहर है। उस ज़माने में ये इल्म फ़न का गहवारा हुआ करता था। ये फ़ातिमिद खिलाफत का दौर था। इब्नुल हैसम एक हमा जहीद साइंसदान थे। वो एक रियाजीदान भी थे और इंजीनियर भी, एक माहिर तबियात भी थे और फ़िलासफ़र भी। बाज़ मौरिख़ीन ने उन्हें मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान करार दिया है, जबकि बाज़ की राय में वो अरस्तु और न्यूटन के हम पल्ला हैं। इब्नुल हैसम का सबसे अहम काम इल्म बसरियात यानी ऑप्टिक्स पर है। इल्म बसरियात पर काम करने का ख्याल इब्नुल हैसम को किस हालत में आया, ये एक दिलचस्प किस्सा है। कहा जाता है कि इब्नुल हैसम की शोहरत बहैसियत एक इंजीनियर के काफ़ी ज़्यादा थी। उन्होंने दावा किया कि वो दरियाए नील के सैलाबों को रेगुलेट कर सकते हैं। खलीफा ने यह काम उनके ज़िम्मे सौंप दिया। कुछ देर इस मंसूबे पर काम करने के बाद इब्नुल हैसम को अंदाज़ा हुआ कि ये उनके लिए नामुमकिन था।
ان کے اس رویے کو حکومت نے حکم کی خلاف ورزی کے طور پر لیا۔ زیادہ سزا سے بچنے کے لیے ابن الہیثم نے وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کیا، جس پر انہیں گھر پر نظر بندی کی سزا ہو گئی۔ اسی نظر بندی کے عرصے میں ابن الہیثم نے علم بصریات پر کام کیا اور اپنی مشہور تصنیف کتاب المنازل لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے انسانی آنکھ کا سٹرکچر بھی دیا۔ نظر بندی کا یہ دور 10 سال تک جاری رہا اور خلیفہ کی وفات کے ساتھ ختم ہوا۔ ابن الہیثم نے اپنی زندگی کا زیادہ تر عرصہ قاہرہ میں گزارا۔ قاہرہ میں وہ مختلف اداروں کے ساتھ منسلک رہے۔ ان میں سے ایک اس زمانے کی مشہور تحقیقی یونیورسٹی الازہر بھی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا تعلق دارالعلم سے بھی رہا۔ دارالعلم قاہرہ میں موجود ایک ایسا ادارہ تھا جدھر مختلف زبانوں کی بلند پایہ کتب کے عربی میں تراجم کیے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بھی واقع تھی۔ ابن الہیثم کی زندگی کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی تحقیق میں بسر کی اور اس تحقیق کی بنیاد پر نئے نظریات پیش کیے، جن میں سے بعض کو انہوں نے عملی طور پر ثابت کیا۔ ابن الہیثم نے سن 1040 عیسوی میں قاہرہ میں وفات پائی۔ اب میں عبد الواسع کو کہوں گا کہ وہ ابن الہیثم کے سائنسی کارناموں پر روشنی ڈال دیں۔ شکریہ نبیل۔ ابن الہیثم کی تحقیقات اور تجربات کا دائرہ نہایت وسیع تھا۔ اسٹرانومی سے لے کر آپٹکس تک اور فلسفی سے لے کر سائیکالوجی تک ابن الہیثم نے علم کے ہر میدان میں خاص خدمات سر انجام دی۔ آپ کا سب سے اہم کام آپٹکس یعنی کہ علم بصریات میں تھا۔ نظر بندی کی حالت میں آج سے 1000 سال پہلے ابن الہیثم نے ایک ایسی کتاب لکھی جس میں انہوں نے بے شمار قوانین، اصول اور تحقیقات پیش کی۔ اسی کتاب کی بدولت آپٹکسی دنیا میں ہونے والی تمام ترقیات اور تحقیقات کا سہرا ابن الہیثم کے سر ہی جاتا ہے۔ یہ بلا شبہ ایک حقیقت ہے کہ کیمرے سے لے کر کیپلر ٹیلیسکوپ تک اور ہبل ٹیلیسکوپ سے لے کر میری آنکھوں کے سامنے لگی اس اینک تک، آپٹکس کی ہر ایجاد انہی قوانین پر کام کر رہی ہے جو ابن الہیثم نے آج سے 1000 سال پہلے دنیا کو بتائے۔ نوید ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن الہیثم سے قبل کوئی سائنٹیفک میتھڈ یعنی سائنسی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں تھا۔ مختلف سائنسدان اپنے ہی طور پر ایکسپیریمنٹس کرتے اور پھر کوئی زیادہ ترقی نہ ہو سکی۔ ابن الہیثم نے اپنی کتابوں اور اپنے کارناموں کے ذریعے دنیا کو ایک سائنٹیفک میتھڈ سے متعارف کروایا۔ اس کے بعد سائنسی دنیا میں ایک انقلاب آ گیا۔ اس انقلاب کے بعد تیزی سے ترقی اور ایجادات ہونے لگی۔ یہی وجہ ہے جیسے آپ کو نبیل نے بتایا کہ ابن الہیثم کو دنیا کا پہلا سائنسدان یعنی کہ the first scientist of the world کا خطاب بھی ملا ہے۔ اس کے علاوہ ابن الہیثم نے پن ہول کیمرہ بھی ایجاد کیا۔ آپ نے ایک دیوار کے اندر سوراخ کیا اور دیوار کے سامنے جو بھی منظر تھا وہ اس کمرے کی پچھلی دیوار کے اوپر پروجیکٹ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پہلا پن ہول کیمرہ ایجاد کیا اور بعد میں آنے والے مصور اور پینٹرز نے ان کا یہی تکنیک استعمال کر کے اپنی پینٹنگز اور فن پاروں میں جدت اور ایکوریسی لائی۔ اس کے علاوہ ابن الہیثم نے بے شمار تھیوریز اور قوانین بھی پیش کیے۔ یوں تو ان کی بے شمار تھیوریز ہیں، لیکن ہم آج جس پہ فوکس کریں گے وہ ہے ان کی تھیوری آف ویژن۔ نوید ابن الہیثم نے ہمیں یہ بتایا کہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے، یعنی دیکھنے کا عمل کیسے ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن الہیثم سے پہلے جتنے بھی سائنسدان تھے، جن میں سے اکثر یونانی دور کے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہماری آنکھیں ہیں وہ اس طرح دیکھتی ہیں جیسے ایک لیزر آنکھوں سے نکلتی ہے اور پھر وہ چیزوں سے ٹکرا کے واپس آنکھوں میں آتی ہے۔ اس کے برعکس ابن الہیثم نے یہ بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دراصل تمام ریز یا شعائیں سورج سے آتی ہیں، وہ چیزوں پہ ٹکراتی ہیں اور پھر ہماری آنکھوں میں انٹر ہوتی ہیں۔ یہ مرحلہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک فلڈ گیٹ کھل جائے۔ ایک دم آنکھوں کی جب پلکیں کھلتی ہیں تو تمام روشنیاں اندر چلی جاتی ہیں اور اس طرح سینسیشن آف ویژن یعنی دیکھنے کا عمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ابن الہیثم نے یہ بھی کوشش کی کہ اپنی تحقیقات، ایجادات اور قوانین کو اگلی نسل تک پہنچایا جائے۔ آپ نے 100 سے اوپر کتب لکھی اور بے شمار رسائل بھی پبلش کیے، جس وجہ سے آپ کی تحقیق آگے جا کے لاطینی سائنسدانوں نے ترجمہ کیا اور اس کے بعد وہ مغرب کی سائنسی سوچ کا ایک اچھا اور جامع حصہ بن گئے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ابن الہیثم نے دنیا کو ہر طرح کی سائنسی ایجادات سے متعارف کروایا۔
یہ بلا شبہ ایک حقیقت ہے کہ کیپلر کے قوانین سے لے کر کوپرنیکس کی تمام تھیوریز تک اگر ہم ان میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ابن الحسن کا ایک خاص انسپریشن یعنی کہ جھلک نظر آتی ہے. اور ابن الحسن کے سائنسی کارناموں کو ایک مختصر سے پروگرام میں بند کرنا بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک دریا کو کوزے میں بند کرنا. اب ہم چلتے ہیں نوید کی طرف. شکریہ. شکریہ نبیل، شکریہ عبد الواسع. ناظرین، نبیل نے آپ کو ابن الحسن کے حالات زندگی کے متعلق بتایا، جس کا نچوڑ یہی ہے کہ ساری زندگی تحقیق میں گزار دی. عبد الواسع نے آپ کو ابن الحسن کے سائنسی کارنامے بتائے، جس کا نچوڑ یہی ہے کہ آج کیمرے سے لے کر اینک تک سب ایجادات آپ ہی کے مرہون محنت ہیں. ناظرین، ہم نے ابن الحسن کی زندگی پر نظر دوڑائی تو معلوم ہوا کہ جس زمانے میں مغرب اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا تو ایک مسلمان سائنسدان روشنی پر پوری کتاب لکھ دیتا ہے. کیا یہ ڈارک ایج تھی؟ ہرگز نہیں. یہ تو ایک گولڈن ایج تھی جس میں ابن الحسن نے ہمیں لیمپ کے ذریعے راستہ دکھایا. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے pakistan@mta.tv. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، pakistan@mta.tv. اسی نوٹ پر آپ کو الوداع کہیں گے. انشاءاللہ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ جو کہ ایک اور عظیم مسلم سائنسدان پر ہوگا. تب تک کے لیے مجھے، نوید احمد اور میرے دوستوں عبد الواسع اور نبیل احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.